ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ تھینک یو ویری مچ کنڈی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ شکریہ جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر میں گورنر پنجاب کا تو آپ سے پوچھوں گا کہ کیا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مبارکباد دے دیں سر گورنر کے پی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی تک دونوں گورنرشپ جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ہے، پارٹی لیڈرشپ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی تک کوئی فائنلائزیشن نہیں ہوئی نام کی۔ تمام جو ہمارے پارٹی کے جو دوست ہیں، چاہے وہ پنجاب میں چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، پارٹی لیڈرشپ کو تمام دوستوں کا معلوم ہے کون کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت بلال بھٹو زرداری صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں، میرے خیال میں جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نام فائنل کریں گے۔ جی، پنجاب کے حوالے سے کنڈی صاحب، ذکا اشرف صاحب کا نام اچانک ہی آیا۔ اس سے پہلے تو ہم جو پولیٹیکل ورکرز ہیں آپ کی پارٹی کے، سو ٹو سپیک پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے نام ہم سن رہے تھے۔ ذکا اشرف صاحب کا نام کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی وجہ سے آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایوری ون نوز ان کی زرداری صاحب سے قربت تو ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے پارٹی کے اندر بلاول صاحب اور زرداری صاحب میں؟ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، میں نے صرف آپ کے اس سے سنا ہے، زبان سے سنا، اور آپ کے ابھی تجزیے سے میں نے سنا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ابھی تک جتنے بھی چیزیں ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہے، چاہے ان کی ٹکٹیں ہیں، چاہے اس کے بعد سینٹ تھا، ابھی بھی سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم تھا، یا جو کچھ بھی ہوا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوا۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے مل کر فیصلے کیے ہیں، کوئی اس میں جو ہے اختلافات نہیں ہیں۔ ذکا اشرف صاحب بھی پارٹی کے پرانے دوست ہیں، سی سی کے ممبر ہیں، جو ہے قیرت صاحب بھی پرانے پارٹی کے، جو آپ کے سامنے کے پارٹی کے پرانے ہمارے دوست ہیں، ندیم چند صاحب بھی ہیں، باقی جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں تمام ہمارے پارٹی کے پرانے دوست ہیں، اور اس میں سے پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو گورنرشپ بنا دیں۔ اچھا، میں کنڈی صاحب اس وجہ سے کہہ رہا تھا، آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر وہ رمیز خان صاحب کی خبر ہے، پھر اس کے علاوہ ڈان اخبار کے اندر خبر ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ تذکرہ ہے، اور دے کوٹ پاکستان پیپلز پارٹیز لیڈرز کہ ذکا اشرف صاحب کا نام پہلے نہیں تھا، وہ بعد کے اندر نام ایڈ ہوا، اور یہ تو میڈیا کے اوپر بھی چلتا رہا سب معاملہ۔ تو اور پھر اگین یہ بات بھی اسی کے اندر، یہ بہت ساری جگہ پہ انسینویٹ نہیں صرف کیا جا رہا، وہ تو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں۔ وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سچ نہیں، ڈفرینس آف اوپینین نہیں۔ دیکھیں، پہلے بھی آپ کی میڈیا نے اور آپ کے دوستوں نے ہمیں کوٹ کیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، 3 سال پی ایم ایل این حکومت کرے گی، 2 سال پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ وہ سب کچھ اپنے ذرائع سے اپنی آپ تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن فائنلائزیشن نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ نے کہا کہ ذکا اشرف پہلے بھی پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں، پارٹی میں رہے ہیں، قائرہ صاحب کی اپنی وہ ہیں، ندیم چند صاحب کی ہیں، احمد محمود صاحب ہیں، جتنے بھی نام چل رہے ہیں سب، مطلب ہے کہ سب کی جو سی وی بہت مضبوط ہے۔ تو اس پہ پارٹی نے، لیڈرشپ نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو بنانا ہے۔ ایز سچ ایسی اس پہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں نام پہ جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، فلاں پہ نہیں ہے۔ تو تمام نام پہ جو ہے ان کی تمام کی سی وی رچ ہے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں وہ دیٹ ریمینز ٹو بی سین، کس کو بنانا چاہیں گے۔ اینڈ پہ اپوزیشن لیڈر سر نیشنل اسمبلی میں اس پر معاملہ، جب پاکستان مسلم لیگ کا جو موقف سامنے اس کے اندر آ رہا ہے پی ایم ایل این کا، کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کیا، اور یہ کہیں پہ اسٹیپولیٹڈ نہیں آئین کے اندر کہ پارٹی کے ہونا ضروری ہے، ایک عجیب سی مفت کی ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف سے اوپینین یہ آتا ہے کہ جب کہیں پہ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ چاہے کسی پارٹی سے آپ کا نہ ہو الحاق، آپ بن سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک وہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ خود اور باقی آپ کی پارٹی کے لیڈرز بھی اس چیز کے بڑے حامی ہیں کہ بھائی اب آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ تو بڑی بیسک سی چیز ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، ایک دوسری طرف سے جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس بندے کو اگر وہ سب سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں تو کریں ان کو نوٹیفائی اور آگے چلیں۔ پیپلز پارٹی کا اس میں موقف کیا ہے؟ ڈو یو اگری ود واٹ پی ایم ایل این از سارٹ آف ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں یہ موقف ہے کہ جو بھی قانون کے مطابق ہے، جو بھی رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے قومی اسمبلی کا، اس کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مجھے بھی نہیں ہے، میں ڈیفینیٹلی اسپیکر آفس جو ہے وہ رولز آف پروسیجر کے مطابق ہی چلے گا، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ جو چیز بھی ہوگی، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں، چاہے کوئی اور صاحب ہیں، جس کو بھی مطلب ہے کہ وہ اگر وہ رولز کے مطابق ہوگا تو اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی ڈیلے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا قطعاً ہے عمر ایوب صاحب کو بنانے میں اور کیا قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی قطعاً نہیں ہے تو ان کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے۔ اسے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہو، چاہے وہ سنی اتحاد کونسل کے کوئی بھی ممبر ہو، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو، کسی کو بھی بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں۔
صحیح. اچھا کنڈی صاحب, اگین پھر پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ مطلب ترہ امتیاز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمیشہ جب گورنمنٹ تھی سینٹر کے اندر بھی, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو, اسٹرانگ اور فارورڈ گوئنگ اپروچ ہمیشہ سے آپ کی پارٹی کی رہی ہے. اب پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے, ایپلیکیشن ہے, ٹویٹر ہے, ایکس جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بینڈ ہے. وہ سندھ ہائی کورٹ, جہاں پہ اگین خیر اسے لینا دینا تو کچھ نہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور آپ کی پارٹی کے لیڈرز انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں جی کھلنا چاہیے. ابھی تک اس پہ کوئی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے, اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا یو کے سے, تو وہاں پہ جا کے میں اس مسئلے کو حل کروں گا. کورٹ آرڈر کر چکی ہے, مسئلہ کوئی سمجھائے کہ ہے کیا, اور آپ کی پارٹی کی طرف سے چونکہ آپ لوگ ہمیشہ اس پہ سٹینڈ بہت اچھا لیتے ہیں, اس دفعہ کیا اس میں تعامل ہے سر؟ ہمیں کوئی تعامل اس کے اندر نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی سٹینڈ ہے کہ جو سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے, وہ جو فارمر ٹویٹر کے ہیں اور ابھی ایکس کے ہیں, اس کو کھولنا چاہیے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا, ایک سینٹر جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا, انہوں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی تھی سینٹ کے اندر, جس میں تمام جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن کو جو ہے انہوں نے بین کرنے کو کہا کہ اس کو بین کر دینا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم مکانہ ریزولوشن تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی ہے, لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اپلیکیشن بند. جب آپ دیکھیں کہ الیکشن کے دوران بھی جس دن پولنگ ڈے کے اوپر موبائل فون سروس بند کی گئی تھی, سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس کی آواز اٹھائی تھی. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے اپلیکیشنس کو بند کر دینا چاہیے, اس کو کھولنا چاہیے, لوگوں کو اپنا ایک حق. ہاں ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے ایز اے شہری, پاکستان کے شہری, ذمہ وارانہ شہری کے, کہ اس کے اوپر جو ہم فیک نیوز وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ہم کرتے رہیں, پالیٹکس کرتے رہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ کم از کم ہم اپنے ملک کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جگہ صحیح کرتے رہیں. وہ آپ درست کہہ رہے ہیں سر, وہ اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو کنسسٹنٹلی ایک چیز کو یہ کہا جائے, کیونکہ وہ نہیں کھل رہا ایک دفعہ کے بیان سے تو اس طرح سے فرق نہ پڑے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا ذاتی اوپینین اس پہ کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں میں واپس جا کے اس مسئلے کو دیکھتا ہوں اور حل کرتا ہوں, کیا مسئلے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پہلے ان کو ختم کریں پھر اس کے بعد کھولیں گے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کس اس پہ پیرامیٹر میں اس پہ بات کی ہے. اگر کورٹ نے آرڈر کیے ہیں تو کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. لہٰذا اگر کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر کیے ہوئے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر نہیں ہے اور کسی کو اعتراض ہے, فار ایگزامپل مجھے اعتراض ہے, تو مجھے اس سے اوپر جو سپریم کورٹ ہے اس میں جانا چاہیے کہ مجھے اعتراض ہے. اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کھول دینا چاہیے. اچھا کنڈی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ کی پچھلے 2 دن کنزیکٹیولی وہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ تھی تو پرانی سٹیٹمنٹ وہ دوبارہ اچانک سامنے آ گئی, جس سے کنفیوژن بھی کریٹ ہوتی ہے, جس سے مطلب ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ وہ ہیرسمنٹ والی بھی ہے ان اے وے, کہ مطلب ڈرانے دھمکانے والی بھی ہے, کہ مطلب وجود ختم کر دیں, ان کا وجود رہے گا یا ہمارا رہے گا. بڑے سینئر سیاسی لیڈر ہیں, لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. میں اس پہ آپ کا اوپینین چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف رکھتی ہے, کیونکہ آپ گو کہ منسٹریز کا نہیں, گورنمنٹ کا پارٹ تو آپ ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ تھے اکٹھے. پلیز ذرا سن لیجیے سر. اور اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے وہ بھی ذرا آپ کو سر پلیز اف یو بیئر ود اس. اچھا, وہ مجھے پہلے سے بتایا گیا کہ وہ ابھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. البتہ کنڈی صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا وجود ہی خطرہ ہے, اسے ختم ہو جانا چاہیے. اب یہاں پہ بھی وہ چاہتے تو سیاسی تو ایڈ کر سکتے تھے ساتھ. یہ پہلے بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے اوپر کہ پھر آپ مفاہمت کی طرف بالکل نہیں جا رہے, اور مائی وے اور دا ہائی وے والا معاملہ, سٹینڈ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب سینئر سیاستدان ٹی وی پہ آتے ہیں تو ان کو ایک ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اور دیکھیں آج کل اتنے ٹی وی چینلز ہیں, روزانہ آپ 3 4 پروگرامز کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ اس کی سیاسی وجود کی انہوں نے بات کی ہے, اور سیاسی وجود تو ڈیفینیٹلی ہر آپ کا اپوننٹ, پولیٹیکل اپوننٹ یہی چاہتے ہیں کہ میں سیاست اس کی ختم کروں. تو اس پیرے میں اس کی بات کی. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں یا کوئی شخص خدا نخواستہ سے چاہے گا کہ جی میں فلاں کو جو ہے وہ اس کا وجود ختم کر دوں. یہ ایسی چیز ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ آواز آئی ہو. پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ نے آواز سنی ہوگی کہ جلا دو, مار دو, کیا پتہ نہیں کیا کون سا ڈائلاگ تھا, مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ سب کچھ مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے وہ, اور ان کی اتحادی جس طریقے سے پنڈی کے ان کے ایک پارٹی کے جو ہے اتحادی تھے, اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ سول نافرمانی بھی کرے, جلا دو, گرا, کیا کیا باتیں کرتے تھے.
یہ نہیں ہو چاہیے پالیٹکس سے آپ پولیٹیکلی جو ہے اسے وہ کاؤنٹر کریں. تو بالکل انہوں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے، تو ہر پولیٹیکل اپوننٹ چاہے گا کہ اس کا سیاسی وجود ختم ہو.